ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ حضرت شبہ کا ازالہ، اور شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے ایک دفعہ کالر نے بھی کال کر کے ہمیں اس شبہ کے بارے میں سوال کیا تھا، اور سوشل میڈیا پر مسئلہ وحدت الوجود کا سوال بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ یہ ہر وقت آتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ فرمائیے کہ اس کی دراصل حقیقت کیا ہے۔ بعض اسکالر تو اس کو شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ آپ کی رائے جاننا مقصود ہے ہمارا۔ ماشاء اللہ، آپ نے اچھا مسئلہ اٹھایا۔ ہاں، یہ کسی نے پہلے سوال کیا بھی تھا، اور اس پر میں گفتگو پہلے ایک موقع پہ کر بھی چکا ہوں، اور روح کی باتوں کے پروگرام میں۔ تو اور یہ آپ نے دلچسپ بات کی کہ بعض اسکالر اس کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ اسکالر وحدت الوجود کو شرک اگر کہتے ہیں تو کیا ان کے نزدیک شرکت الوجود توحید ہو گئی؟ تو پھر شرکت الوجود کو توحید مانے وہ، وحدت الوجود کو اگر وہ شرک کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شرکت الوجود وہ ان کے ہاں توحید ہونی چاہیے، جو کہ خالص شرک ہے، جو اس کے تو لفظ کے اندر بھی شرک ہے، شرکت الوجود، اور یہاں تو وحدت الوجود کے لفظ کے اندر توحید موجود ہے، اور حقیقت میں تو توحید ہے ہی ہے۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ شرکت الوجود کو اگر وہ توحید مانتے ہیں تو شرکت الوجود کے لفظ میں ہی شرک موجود ہے، اس کو توحید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ستی ذہن کی بات ہے، جس کا ذہن ستی ہوتا ہے نا وہ ایسی بات کرتا ہے، اور جو غوطہ زن گہرائیوں میں ہوتا ہے اس کو وہاں موتی اور لال اور گھونگے نظر آتے ہیں۔ اصل میں جو اسکالر اس کا انکار کرتے ہیں یا شرک کہہ بیٹھتے ہیں وہ اصل میں بہت ستی نگاہ سے سوچتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت تو قرآن میں بیان کی ہے۔ گویا کہ ان کو قرآن کی بھی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی کہ سورت جو وہ قرآن سورۃ قصص کی آیت نمبر 88 کے اندر، سورۃ قصص آیت نمبر 88 میں اللہ نے وحدت وجود کے اس مسئلے کی حقیقت بیان کی ہے، اور کہہ دیا کلو شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ناپید ہونے والی ہے، تو صرف اللہ کا ایک کی ذات باقی رہے گی، باقی کلو شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ تو وجود ایک ہی رہا نا، کیونکہ وحدت الوجود کا معنی ہوتا ہے وحدت الوجود، یعنی وجود کا ایک ہونا، وجود کا ایک ہونا، یکتا ہونا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھیں، وجود کا ایک ہونا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وحدت وجود کا معنی یہ بنتا ہے، لیکن وجود کا ایک کرنا شرک کی بو وہاں آتی ہے، اس کو اتحاد الوجود بولتے ہیں۔ اصل میں دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ وحدت الوجود کو وہ اتحاد الوجود سمجھ بیٹھتے ہیں کہ مخلوق اور خالق کا دو کا اتحاد کر کے ایک کر دیا شرک ہو گیا، کیونکہ اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم دو کا تو ہونا، زیادہ کی بھی ہو سکتا ہے، تو کم سے کم دو ہوں جو آپس میں متحد ہوں، اس کو کہتے ہیں اتحاد الوجود۔ اور اتحاد الوجود پر تو بات نہیں ہو رہی، بات تو وحدت وجود پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ کیا بیوقوفی کرتے ہیں کہ وہ اتحاد الوجود کو سامنے رکھ کے اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کرتے ہیں وحدت وجود پر، حالانکہ وحدت وجود کا ترجمہ ہے وجود کا ایک ہونا، وجود کا ایک کرنا نہیں۔ وہ معنی تو اتحاد الوجود کا ہے، جو کہ ہندوؤں کا بھی تصور ہے کہ جو اس کے قائل ہیں کہ وہ حلول ہو جاتا ہے، خالق و مخلوق کا حلول ہو گیا، تو اس کو تو ہم بھی شرک کہتے ہیں۔ وحدت وجود کے جو قائل ہیں صوفیہ اکرام، خاص طور پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر، جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا، تو وہ سب اس کے شرک ہونے کے وہ بھی قائل ہیں۔ لیکن وحدت وجود کا ایک ہونا، اس کا تو کوئی بھی وہ منکر نہیں ہے، سارے صوفیہ محقق اس کو مانتے ہیں، لیکن جو اسکالر منکر ہیں وہ اصل میں ستی ذہن سے سوچتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید وحدت وجود کا معنی خالق مخلوق ایک کر دیا ہم نے، یہ ان کی بیوقوفی ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ کل شیء ہالک الا وجہ، تو وہ اسکالر اس آیت کا مطلب سمجھا دیں، اس آیت کی حقیقت بتا دیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور مزید اس سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، نہ پکارو، لا الہ الا ہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں معبود۔ تو اللہ سارے معبودوں کی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا کسی کو پکارو نہیں، جس معبود کو تم پکار رہے ہو وہ ہے ہی نہیں۔ تو ایک لاش ہے، کل عدم چیز کو پکار رہے، کتنے احمق ہو۔
لہٰذا تم صرف اللہ کو پکارو. اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل شیء ہالک الا وجہ، کہ جن معبودوں کو تم معبود سمجھ کے پکار رہے ہو نا، بتوں کو، اللہ کے غیر کو، تو وہ تو ہالک ہیں، ختم ہونے والے ہیں. اور جو فنا ہونے والا وہ تو نتھنگ ہوتا ہے، رہنے والی ذات اللہ کی ہے. تو وحدت وجود کی حقیقت تو اللہ نے قرآن کی آیت میں خود بیان کر دی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کیوں کی، اس کا جواب دے دیں. کیوں کہا اللہ نے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکارو. ہے لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نظر آتے ہیں ہمیں. 360 بت نظر نہیں آ رہے تھے آپ کو؟ 360 بت موجود تھے خانہ کعبہ میں. آج یہ گو ماتا کے صور ہے، گائے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. درختوں کو پوجا پاٹ کرنے والوں کے درخت موجود نہیں ہیں، سب موجود ہیں. تو اللہ نے کیسے نفی کر دی کہ نہیں کوئی نہیں ہے؟ اس نے نفی کر دی کہ کلو شیء ہالکن، کیونکہ یہ تو فانی ہے، اس کا ہونا نہ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے میں جب تھا تو نہیں تھے، اور ایک وقت ہوگا میں ہی ہوگا تو بھی کوئی نہیں ہوگا. تو اصل وجود تو میرا ہی ہوا نا، کسی اور کا تو وجود ہی نہیں ہے. جو ختم ہونے والا اس کا وجود کیا ہے؟ لہذا اس لیے اسی کو کہتے ہیں وحدت وجود. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کہنا کہ جناب وحدت وجود شرک ہو گیا، یہ تو قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور دوسرا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ زندگی جو ہے نا وہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. ساری زندگی کی نفی کر دی، کہا کہ آخرت کی زندگی ہے. تو اسکالر صاحب اس کا جواب دے دیں کہ اللہ کے نبی نے دنیا کی حیات کی نفی کیسے کر دی؟ دنیا کی حیات ہے یا نہیں؟ میں اور آپ زندہ ہے یا نہیں؟ ساری دنیا زندگی گزارتی ہے، اور بابا آدم سے لے کے آج تک زندگی کا یہ چکا پہیہ چل رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں اس کی نفی کیسے کر دی؟ اور آگے کہتے الا عیش الاخرہ، زندگی ہے تو آخرت ہی کی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں یار یہ کوئی زندگی ہے جو فنا ہونے والی ہے، تم سے پہلے نہیں تھی، تمہارے بعد بھی نہیں ہوگی، اور تم بھی پہلے نہیں تھے بعد میں نہیں ہوگے، تو یہ کیا زندگی یار، یہ تو نتھنگ ہے. اصل وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی ہے. تو اللہ کے نبی خود اس بات کے، تو معلوم ہوا کہ جو چیز ناقص ہوتی ہے نا، جو فنا ہونے والی ہوتی ہے، وہ تو کالعدم ہوتی ہے، اس کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، یار چھوڑو کچھ بھی نہیں. جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں دن کو آپ کو سورج نظر آتا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ یار آسمان پہ ستارے بھی ہیں، حالانکہ ہیں، لیکن سورج کی روشنی اتنی تابانی ہے اس کی کہ وہ سارے بیچارے چھپ کے اس کی روشنی ہی نہیں رہی. کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ ستارے ہیں. کوئی دن دہاڑے میں کوئی آپ سے پوچھے یار آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں، کہ نہیں یار کیا بات کر رہے ہو، ستارے کہاں ہیں؟ تو معلوم ہے کہ ستارے ہیں، وہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن سورج کی روشنی تجلی اتنی حاوی ہو گئی کہ وہ بیچارے چھپ گئے. یہ تو علم فلکیات اس بات کو مانتا ہے کہ وہ ستارے چھپ گئے اور سورج ہی سورج ہے، لیکن حقیقت میں موجود ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ وحدت وجود کا جو تصور ہے، اصل میں اس کا تصور یوں ہے کہ جیسے آپ کی آنکھوں پہ ایک تیز روشنی آپ کی آنکھوں میں مار دی جائے تو آپ کو صرف روشنی نظر آئے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا نا. حالانکہ لوگ بیٹھے بھی ہیں، ہم سب موجود ہیں. تو اب آپ کو کہہ کہ جی آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، کہا مجھے صرف روشنی نظر آ رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. تو کہا کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں یار، اب 50 آدمی بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے فلاں بیٹھا ہے، آپ کے آگے فلاں بیٹھا ہے، آپ کے سامنے ٹیبل پڑی ہے. آپ کہتے ہیں یار مجھے روشنی نظر آ رہی ہے. اس کا کیا مطلب؟ کوئی چیز ہے نہیں ہے، لیکن روشنی اتنی آپ کی آنکھوں پہ حاوی ہو گئی کہ آپ کو روشنی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یار مجھے سوائے روشنی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ کہتے ہیں نا. بالکل اسی طریقے سے یہ وحدت وجود کا تصور ہے، یہ اصل میں اس کا تعلق عبارت سے نہیں ہے، کیفیت سے ہے. یہ جب صوفی سالک روحانی ترقی کرتا ہے نا اللہ کے قرب کی طرف، تو یہ ایک خاص مقام اللہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کی تجلی اس پر پڑتی ہے. اور ایسا قرب خاص اور تجلی جب پڑتی ہے اس کو اللہ کی ذات کی تجلی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو وہ اس لیے وہ کہتا ہے یار اللہ ہی اللہ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں اور آپ جو ستی ذہن کے لوگ ہیں، جن کے اوپر کثافت ہے، ہم کہتے ہیں یار کیا بات کر رہا ہے، سب نظر آ رہے ہیں، کہتے نہیں مجھے تو اللہ ہی نظر آ رہا ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی وہ کیفیت ہے جو اس کو نصیب ہو گئی ہے، ہمیں نصیب نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اصل میں اس لیے علماء نے لکھا ہے، یہ علمی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے. یہ تو روحانی ایک مقام ہے، یہ تو ایک وجدانی مسئلہ ہے، یہ کیفیات ہیں کہ جو اس کو سفر میں پیش آتی ہیں. اب مثلا آم ہے، آم کتنا میٹھا ہوتا ہے، ابھی انبر رٹول یار کتنا میٹھا ہوتا ہے، یار کوئی لکھ کے دکھا دو.
نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ علمی موشگافیوں کے اندر آپ اس کی مٹھاس اور ذائقے کو لکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی لکھے گا کہیں نہ کہیں مسٹیک کرے گا۔ اس کا تعلق یہ وجدان کے ساتھ ہے، اس ذوق کے ساتھ ہے۔ جس کو چکھا دیا اور سوائے جھومنے کے اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، وہ کہے گا واہ 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 کیا آپ ہے، سبحان اللہ سبحان، یہ کہے گا نا۔ بالکل اسی طریقے سے جس کو وعد وجود کے انوارات اللہ کھول دیتے ہیں، وہ سوائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ بس یہی ضرب لگاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا متصرف فی العالم الا اللہ، اللہ کے سوا دنیا میں تصرف اور تبدیلیاں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ بس یہ نعرے لگاتا ہے کیونکہ اس کو اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ جیسے آم کھا کے وہ کہتا ہے واہ 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 آم بھی آم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اس کا تعلق لکھنے عبارات سے نہیں ہے۔ دھوکہ یہاں سے لوگ کھاتے ہیں، اس کو علمی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اسی سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور اعتراض کر دیتا ہوں ان لوگوں پہ کہ یار تم کیا بات کر رہے ہو، تم تو کہتے ہیں آم بہت میٹھا ہے، لیکن میں نے جو لکھا اس کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ تو معلوم ہے کہ آپ تو اس تک پہنچ ہی سکتے۔ اس لیے یہ یہاں سے دھوکہ پڑتا ہے کہ اس کو وہ لوگ اپنے الفاظ میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہنے والے نے اصل میں وہ ایک خاص تجلی جو اس کو پڑھی ہے اس کا لطف بیان کیا کہ یار اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وحدت الوجود یہ شرک ہے تو جب دنیا میں کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا، تو کیا خیال ہے وہ اسکالر اس کیفیت کو بھی شرک کہنے کو تیار ہے؟ اس وقت تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا نا، ایسے ہی کہ اللہ ہی کا وجود تھا، کسی کا وجود نہیں تھا، تو وحدت وجود کا تصور اس وقت قائم تھا ہیں۔ اس کے بعد مخلوقات آئی ہیں، تو اللہ قدیم ہے اور مخلوق ساری حادث ہیں، تو وہ جو کیفیت تھی اس وقت قدامت کی جو کیفیت تھی، کوئی مائی کا لال اس کیفیت کو شرک لکھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے نہیں لکھ سکتا کہ شرک تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو شریک کریں، شریک ہونے کے لیے وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اللہ کے غیر تو تھا ہی نہیں شریک ہونے کے لیے، تو آپ اس وحدت وجود کو اس وقت جب شرک نہیں کہہ سکتے تو آج بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو شریک ہیں ان شریک کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ازل سے نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بعد میں جو پیدا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے۔ پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، یعنی وحدت وجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا جب کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، مطلب وہ وجود کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور جس پر یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کو اللہ کے انوارات کی تجلی بس آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کو غیر نظر ہی نہیں آتا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے جس کو جب وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس طرح سمجھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو وحدت الشہود کہنا چاہیے۔ وحدت الشہود کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب ہے کہ مشاہدہ ایک کا ہو رہا ہے، مشاہدہ ایک کا ہو رہا ہے، اور وہ کیا؟ اللہ۔ کہ وہ ولی کامل جب ترقی کرتا ہے اصل میں اس کے مشاہدے میں وہ ایک ہی ہوتا ہے، اللہ۔ جیسے میں بتا کہ روشنی اتنی آنکھوں پہ آپ کو پڑی کہ آپ کو سوائے اس روشنی کے جو انوارات الہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کو کہتے ہیں مشاہدے کا ایک ہونا۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ منازل قرب ہے اللہ کے کہ جس میں جا کے ولی کو سوائے اللہ کے کسی چیز کا مشاہدہ ہی نہیں ہے، اللہ اس کو جو نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ کا مشاہدہ تو خود نبی نے فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ وہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اپنے اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ مقام مشاہدہ ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ کے غیر اس کو پھر نظر نہیں آتا۔ ایون وہ اپنی بھی نفی کرتا ہے اور اپنی نفی کی بھی نفی کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی ذات پہ منہمک ہو جاتا ہے، تبھی پھر وہ کہتا ہے کہ یار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وجود صرف اللہ ہی کا ہے، باقی سارا کچھ بھی نتھنگ ہے۔ تو یہ حقیقت وہ فرماتے ہیں کہ یہ وحدت الشہود اس کو کہنا چاہیے کہ اصل میں اس ولی کامل کو اس مقام پہ مشاہدہ ایک ہی کا ہو رہا ہے۔ ہاں باقی کا وجود ہے اپنے اپنے درجے میں ہے، لیکن جو فانی ہوتا ہے اور جو ناقص ہوتا ہے اس کو انسان کاؤنٹ نہیں کرتا کہ یار یہ کالعدم اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اتنی نتھنگ ہے کہ آپ یہ اپنی انگلی دریا کے اندر ڈالو اور اس کو نکالو تو ان انگلی پہ کتنا پانی آئے گا؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کتنا پانی آئے گا؟ بالکل معمولی سا نا، بس اس کو اس پورے سمندر سے کیا نسبت ہے؟ پر بس یہ دنیا کی مثال آخر مقابلے میں اتنی نتھنگ ہے۔ تو
یہی وحدت وجود والے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو وجود، جو واجب الوجود ہے، جو اس وقت بھی تھا جب ہم نہیں تھے اور اس وقت بھی ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے، تو حقیقت میں وجود تو یار ہوا ہم تو کچھ بھی نہ ہوئے، ہم تو نتھنگ ہوئے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا وجود حقیقی وجود نہیں ہے. اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے ایک وجود بخش دیا ہے اور ایک وقت پورا کرنے کے بعد آخرت میں چلے جائیں گے. یہ ہے واجب وجود کی حقیقت، جس کو انہوں نے سردرد بنا کے اور بڑے بڑے جو کاملین اور صوفیہ اعظام کے خلاف شرک کے فتوے داغ دیے اور اپنی دین اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت آپ نے روحانی اور دنیاوی الحمدللہ ایکسپلینیشن اور کلیریفیکیشن آپ نے یہ ایسی دے دی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب بہت سی لوگوں کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ کا لیکچر ہے یہ ایسا ہے کہ اس کو تو بہت زیادہ دنیا میں دکھانا چاہیے.